تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 8 پہ لکھتا ہے، پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ یہ لکھ کر آگے لکھتا ہے، سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے، یعنی جس طرح کافر جو ہے وہ بتوں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، اپنا وکیل سمجھتے ہیں، اور ان سے نظر و نیاز جو ہے وہ ان کی کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں ان سے، تو کہتا ہے کافر یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر وہ اللہ کے مقابل ان بتوں کو نہیں سمجھتے، تو لہذا کہتا ہے کہ یہی ان کا کفر و شرک ہے۔ یہ لکھ کر کہتا ہے، اسی طرح جو کوئی کافروں کے جیسا معاملہ کرے کسی سے، گویا اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ معاذ اللہ، یہ جو مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی سمجھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، کیا معاذ اللہ اس کو یہ بندہ شرک کہہ رہا ہے؟ اور جو اس طرح کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی مان رہا ہے، معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہے۔ استغفر اللہ، کہتا ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یعنی یہ نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ کیونکہ بندہ جو ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، اللہ کے دربار میں ان کی شفاعت کریں گے، تو لہذا یہ معاذ اللہ اس طرح پھر صرف شرک کا انکار ہی نہیں، بلکہ جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی مان رہا ہے اس کو بھی معاذ اللہ مشرک کہا۔ یارو صرف بندہ یہ عام بندے نہیں آ رہے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ رہے ہیں، ائمہ دین، اولیاء صالحین، سب کو معاذ اللہ اس بندے نے مشرک کہا۔ کہتا ہے ابو جہل اور وہ بندہ جو بھی نبی کو، کسی بھی نبی کو سفارشی مانے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتا ہے وہ بندہ اور ابو جہل جو ہے وہ شرک میں برابر ہے۔